تو میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، انہوں نے بڑی ایک دل کو ہلا دینے والی بات کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پوری امت کی آزمائش ہے، لیکن شاید ان لوگوں سے زیادہ ہماری آزمائش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ خندق کے اندر ہیں، اور خندق کے اندر جو لوگ ہیں ان پہ اللہ کی خاص رحمت بھی ہے کیونکہ وہ بیچارگی کے عالم میں ہیں ڈیفینیٹلی. اور خندق کے باہر جو ہیں وہ ہم لوگ ہیں. خندق کی مثال آئی ہوپ جو جنگ خندق ہے، غزوہ خندق، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو جو لوگ خندق کے باہر ہیں ان کی یہ آزمائش زیادہ ہے کہ ہاؤ ڈو دے بیہیو، ہاؤ ڈو دے ریئیکٹ. تو دوسرا، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ جس طرح کی ویڈیوز اس وقت آ رہی ہیں، دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور جو سچویشن وہاں پہ چل رہی ہے، یہ تو کمپلیٹ ڈیمولیشن پلان ہے. مطلب ایسا ہسٹری میں نہیں دیکھنے میں آئی اس ایشو کو لے کے. تو اس میں کوئی ہمیں دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے ہماری کہ اس ایشو کو لے کے ہم فیل نہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان اس کے بارے میں ایک خاص جذبہ رکھتا ہے. ابھی ماشاءاللہ ایک کانفرنس ہوئی اقصیٰ کی پکار کے نام سے، یہ جو لاسٹ سنڈے تھا، اس میں مطلب ہال اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا کہ باقاعدہ آڈیٹوریم میں جگہ ختم ہو گئی، اور نوجوان تھے ماشاءاللہ. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب کا دل اقصیٰ کے لیے دھڑکتا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو ٹیک سم پریکٹیکل ایکشنز. تو آئی جسٹ تھاٹ کہ وائی ناٹ ڈسکس پریکٹیکلی کہ اس سچویشن میں کیا کیا جائے. آلدو آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم میں سے ہر انسان اندر سے غصے بھی ہے، غمگین بھی ہے، فرسٹریٹڈ بھی ہے، اور ہیلپ لیسنس کی بہت زیادہ فیلنگ ہے، بے چارگی کی ایک بہت زیادہ فیلنگ ہے. بیکاز وین وی لک، جب ہم تمام مسلم امت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ہیوملیشن ہی فیل ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ جو سینس آف ہیلپ لیسنس ہے یہ بہت تکلیف دہ. بٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ اور اس کا رسول ہی غالب ہوں گے. تو ریسٹ ایشورڈ غلبہ انشاءاللہ اسلام کا ہی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کیا انپٹ دے سکتے ہیں، ہم اس میں اپنا کیا شیئر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جی انشاءاللہ بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی انپٹ چاہوں گا. میں چاہ رہا ہوں ذرا ایک انٹریکٹیو سیشن ہو جائے. دیکھیں، ہر کوئی بھی حادثے سے یا شر سے ایک خیر کا پہلو بھی نکلتا ہے. خیر کے پہلو سے مراد ہے کہ کچھ لیسنس لرنڈ، کچھ مے بی ایسی چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہوں اللہ کی طرف سے، مے بی جو امپروو کرنے کی جو ہے گنجائش ہو. تو اس سارے حادثے سے، بہت بڑا یہ حادثہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ واٹ از بینگ ٹاٹ ٹو اس؟ آپ سوچ لیں، بے شک ٹائم لے لیں، لیکن اس پہ سوچنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بیکاز ہمیں بجائے کہ بہت زیادہ غصے اور ایموشنل ریئیکشنز کے، لرننگ پوائنٹس بھی سامنے رکھنے چاہیے اور پریکٹیکل سلوشنز بھی سامنے رکھنی چاہیے. وار آن ٹیرر وہ ہوا، اور اس میں پوری کوشش ویسٹ نے کی کہ اسلام کو ڈیفیم کیا جائے اور مسلمانوں کو، لیکن وہ الٹا ہو گیا. اصل میں جو ان کے اپنے لوگ تھے انہیں اسلام پتہ لگ گیا، کیونکہ مسلمانوں نے مار جب کھائی وار آن ٹیرر میں، جب مسلمانوں کی آنکھیں کھلی کہ ہم تو انہیں دوست سمجھتے تھے، دوست تو کوئی نہیں ہے یہ ظاہر ہے. تو پھر مسلمانوں نے اسلام کی جو دعوت ہے اس کو ایکٹیو کیا. پھر آگے یوٹیوب بنا، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کتنے چینلز بنے. تو اب گوروں کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اصل میں اسلام کی کیا پاور ہے، اسلام کا میسج کیا ہے. تو دیکھیں اس میں سے ایک خیر بھی نکلا ہے. سملرلی ہمارے پاس عرب سپرنگ کی مثال ہے. آلدو اٹ کین بی آرگیوڈ کہ وہ عرب سپرنگ ٹھیک بھی تھی کہ نہیں تھی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن 2011 میں عرب سپرنگ شروع ہوئی جس میں لیبیا کا معاملہ تھا، اس میں پھر ایجپٹ کا معاملہ تھا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ سنگل ہینڈیڈلی سوشل میڈیا پہ وائس ریز کرنے کی وجہ سے پوری عرب سپرنگ جو ہے وہ چلی تھی. اس میں باقاعدہ ایسیز لکھے ہوئے. بتانے کا مقصد ہے کہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اویئرنیس پھیلانے کو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن جو سویلینز ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، یہ جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے. گورنمنٹ فل ان لائن ہے فار ویریس ریزنز، بیکاز آبویسلی ایک انفلوئنس ہے جوئش لابی کی. لیکن ادروائز میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے، یورپینس کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ وار کرائمز ہیں، یہ آکیوپیشن ہے، یہ کنفلکٹ نہیں ہے. اور ہو آر دی آکیوپائر سب کو پتہ ہے، رائٹ. اور یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یہ اصل میں جو ہے وہ کنسنٹریشن کیمپ ہے اس وقت. کنسنٹریشن کیمپ، ٹرمینیشن، ایکسٹرمینیشن کیمپ بنا دیا گیا اس جگہ کو. تو یہ سب کو پتہ ہے اندر سے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس پہ نہیں بول سکتا. تو یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ اویئرنیس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں بڑھنا چاہیے اور کنسسٹنٹ اویئرنیس پھیلانی چاہیے
یہ نہیں کہ جب تک ایشو چل رہا ہے بس اویئرنیس پھیل رہی ہے, تھوڑا سا مدھم ہوا تو بس بیک ٹو دی اولڈ لائف. ڈیوائڈ اینڈ رول تو آپ کو پتہ ہے ان کی نمبر 1 پالیسی, اور یہی انہوں نے کیا. تو بالکل اس کا کاؤنٹر ہمیں کرنا چاہیے کہ دس از ہائی ٹائم ٹو فارگیٹ آل آور اختلافات. اور کوئی بھی ہو, پریکٹسنگ مسلم ہو, نان پریکٹسنگ مسلم ہو, کوئی بھی ہو, ایون نان مسلمز ہو, ہمیں ان کے ساتھ مل جانا چاہیے فار دس کاز ٹو ریز وائس. اور ویسے بھی یونٹی شو کرنی چاہیے ایبسلیوٹلی. ابھی ہم سے جو ملنے آئی ہوئی تھی پیلسٹینین سسٹر, انہوں نے واٹس ایپ چینل بنایا ہوا ہے جہاں وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہی ہیں, انہیں وہاں سے آ رہی ماشاءاللہ. اور وہ فرسٹ ہینڈ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ ماشاءاللہ میرے چینل پہ 700+ ممبرز ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی ہم بتا دیں گے ان کا چینل. میرے خیال رانا احمد نے ان سے پوچھا تھا چینل کا نام. تو یہ بہت اچھی آپ کی سجیشن ہے کہ چینلز بنائیں. اب تو انسٹا پہ بھی بن رہے ہیں چینلز, میں نے بھی اپنا ایک بنایا. تو واقعی وہ کر رہے ہیں اس کو, آپ نے کیا لفظ یوز کیا, شیڈو بین جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور ایک پیج انہوں نے اڑا بھی دیا ہے, آئی آن پیلسٹائن, 6 ملین اس کے فالوورز تھے. تو اس کا مطلب انہیں فرق پڑتا ہے. اگر کوئی سوچتا ہے نا کہ نہیں سوشل میڈیا پہ وائس ریز کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے تو بین ہو گیا نا. انہیں پتہ ہے کہ یہ تو معاملات جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. اوکے, سو اینی وے اب انشاءاللہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. جزاک اللہ فار یور انپٹ. میں اپنی بھی دے دیتا ہوں. دیکھیں میرے نزدیک ایک تو یہ ہمارے جو پریکٹیکل لوگ ہیں, انفلوئنسرز ہیں ہمارے, اور انفلوئنشل لوگ ہیں, اسپیشلی انٹرپرینورز ہیں, ان کے لیے بگ ویک اپ کال ہے. جو آئی ٹی کے لوگ ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, کہ وہ کچھ اسلامک ایپس لانچ کریں, وہ کچھ اسلامک پلیٹ فارمز لانچ کریں. کیونکہ دیکھیں دکھ کی بات یہ ہے کہ جو فیس بک ہے وہ بھی آ جا کے بگیسٹ پروفٹ اس کا اسرائیل کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی بھی جو پلیٹ فارمز ہیں تو کبھی بھی بین بھی ہو جاتا ہے وہاں سے. تو ہمیں اپنے پلیٹ فارمز چاہیے جہاں پہ ہم اپنا کنٹینٹ جنریٹ کر سکیں, ٹھیک ہے, جن کو ہم اون کر سکیں. اسی طرح ہمیں اپنے برانڈز چاہیے. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں بوائکاٹ دا برانڈز, ٹھیک ہے, بہت سے لوگ کر دیں گے, لیکن یہ کہ کتنے دن کریں گے, اس کے آلٹرنیٹیو بھی تو ہم نے پروڈیوس کرنے نا. لانگ ٹرم سولوشن یہ بھی ہے کہ دیکھیں دس کوڈ بی این اپرچونٹی فار دوز انٹرپرینورز کہ وہ کچھ لانچ اچھا کریں, کچھ کوالٹی لانچ کریں, تاکہ ہماری توجہ ذرا ادھر بھی جائے نا. اسپیشلی آئی ٹی اور اس طرح کے پلیٹ فارمز میں مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ آنا چاہیے, رائٹ.